الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جس طرح سے مانگا ہے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کوئی مانگ نہیں سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا، اور جن جن چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا اس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے مانگنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں کس کس چیز کا سوال کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں کوئی نعمت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے کہ جس نعمت کے حاصل کرنے کا آپ نے سوال نہ کیا ہو اور جس مشکل اور پریشانی سے نجات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو۔ اس وقت جو میں نے دعا پڑھی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اور اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا سوال کیا ہے، اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ آج اگر یہ ہمیں حاصل ہو جائیں تو آج ہم اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو جائیں، ہمارے اندر درستی آ جائے اور ہماری بہت سی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا مانگی ہے، در حقیقت یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہی لیے مانگی ہے، یا اس میں ہمیں ہی مانگنا سکھایا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ مشکلات ہوں گی اور تم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے سوال کرنا، اور جب اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے سوال کرو گے، ان الفاظ کے ساتھ کرو گے، اس مفہوم کے ساتھ کرو گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا تھا، تو یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ اللہ قبول نہ فرمائے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، کیونکہ آپ سب سے بڑھ کر اس کائنات میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، مقبول بارگاہ ہیں۔ آپ کی زبان سے ہر نکلا لفظ، ہر نکلا ہوا جملہ اللہ کو پسند ہے، اور جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگے، اللہ سے سوال کرے، تو یقیناً وہ الفاظ کی برکت ہوگی کہ اللہ اسے ضرور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اس دعا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا سوال کیا اس میں سب سے پہلی بات اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری۔ عجیب الفاظ ہیں، عجیب کلمات ہیں کہ یا اللہ درست رکھ میرے دین کو، یا اللہ میرے دین کو درست رکھ جو میرے حق میں بچاؤ ہے، میرے حق میں بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو پیارا دین ہے، یہ دین جس پر ہم، جس کا کلمہ پڑھنے والے، جس دین کو ماننے والے، جس کو پیروکار کہلانے والے، در حقیقت یہ دین ہمارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہوا عصمت امری۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو اپنی عصمت جو ہوتی ہے، اپنی آبرو جو ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر کام کے اندر انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میری آبرو کے اوپر کوئی دھبا نہ آ جائے، کہیں کسی ایسے کام سے، کسی ایسے فعل سے میری آبرو جاتی نہ رہے۔ تو اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہے، اس دین کو فرماتے ہیں کہ یہ تو آبرو ہے، اور یہ دین عصمت ہے، آبرو ہے، اور یہ تو بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ درست رکھ میرا دین۔ میرا دین کس وجہ سے درست رکھ؟ اس وجہ سے درست رکھ کہ یہ میرے لیے میری عصمت ہے، میرے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے، میری آبرو یہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف درستی ہوتی ہے اور ایک طرف بگاڑ ہوتا ہے۔ اگر آدمی دنیا کی زندگی کے اندر، معمولات زندگی میں
اگر وہ درست کام کرتا ہے تو وہ درست کام اس کے حق میں اس کی آبرو کے، اس کی عصمت کے بچاؤ کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اگر وہ آدمی زندگی کے اندر برے کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جس چیز پر دھبا آتا ہے وہ اس کی عصمت ہوتی ہے، اس کی آبرو ہوتی ہے، سب سے پہلے اس پر دھبا آ جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اب بظاہر اس کے نزدیک یہ جھوٹ بولنا معمولی درجے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ جھوٹ بولنا اس کے لیے بدنامی اور رسوائی کا سبب بن جاتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، اور جب جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی عصمت پر، اس کی آبرو پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور وہ دھبا یہ لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی تو جھوٹا ہے، یہ آدمی تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس جھوٹ بولنے کا جو ایک دھبا ہے وہ اس کی عصمت پر، اس کی آبرو پر لگ جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس برائی سے، اس دھبے سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے کہ انسان ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ کے قریب نہ جائے، تاکہ اس کی عصمت، اس کی آبرو کے اوپر کوئی دھبا نہ لگے۔ اسی طرح سے انسان سوچتا چلا جائے کہ انسان آنکھ سے بد نظری کرتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچا کر کبھی انسان خود راحت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرے کو تکلیف پہنچانا اس کی عصمت کو خراب کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، کہ یا اللہ میرے دین کو درست رکھ، میری اصلاح کر دیجئے، یعنی مجھے درستی عطا فرما دیجئے۔ اب اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ اصلاح اسے کہتے ہیں کہ انسان کسی خرابی کو، کسی برائی کو، کسی میل کچیل کو اپنے پاس سے دور کر دے۔ مثلا اس کے ہاتھ اگر میلے ہو جاتے ہیں، اب وہ ہاتھوں کو صابن سے دھو لیتا ہے تو ہاتھ کے میل کچیل کو دور کر لیتا ہے، تو یہ ہاتھوں کا میل کچیل دور کرنا یہ در حقیقت ہاتھوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ انسان کے بدن پر میل کچیل آتا ہے، وہ غسل کر لیتا ہے، تو یہ بدن کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے غسل کر لینا یہ در حقیقت اپنے بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔ لباس میلا ہو جاتا ہے، لباس کو انسان دھوتا ہے، دھو کر اس کے میل کچیل کو دور کرتا ہے اور اسے اس لائق بناتا ہے کہ وہ اس لباس کو پہن سکے، دوبارہ استعمال کر سکے، تو اس لباس کے میل کچیل کا دور کرنا یہ اس لباس کی اصلاح کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے جب انسان اپنے دین پر عمل کرتا ہے تو اس کے دین کے مقابلے میں ایک چیز اور موجود ہوتی ہے، وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک خواہش دین کی ہوتی ہے، ایک خواہش انسان کی طبیعت کی اور اس کے نفس کی چاہت کی ہوتی ہے۔ اب یہاں دونوں کے اندر ایک ٹکراؤ ہوتا ہے۔ دین کہتا ہے کہ یہ کام اس طرح سے کرو، دین کی رہنمائی میں کرو، دین کی رہبری کے اندر اس کام کو انجام دو، اور نفس کے اوپر وہ کام بھاری پڑتا ہے، وہ شاق ہوتا ہے، انسان کا نفس آزادی کا طالب ہوتا ہے، تو اس کا نفس اسے بہت سی ایسی چیزوں کا راستہ دکھا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دین کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کے تقاضوں پر عمل کرنے لگتا ہے، اور جب یہ طبیعت کے تقاضوں پر چلتا ہے تو پھر دین کے اندر بگاڑ آنے لگتا ہے، دین کے اندر خرابی آنے لگتی ہے۔ اور وہ بگاڑ اور خرابی کب آتی ہے؟ وہ جب ہی آتی ہے کہ جب دین کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کے تقاضوں پر چلتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو دونوں چیزوں کے اندر ایک ٹکراؤ ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ ایک طرف اللہ کا دین ہوتا ہے، ایک طرف انسان کی طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، کبھی ماحول اس سے کچھ تقاضا کرتا ہے، کبھی کوئی دوست اس سے تقاضا کرتا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں ٹکراؤ ہے، تو پھر اسے غالب کس چیز کو کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جب کہیں پر ایسی ٹکراؤ کی صورتحال آ جائے کہ ایک آدمی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، سامنے سے کوئی بے پردہ عورت آ گئی، اب اس کے دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنی نظر کو نیچے جھکا لے،
لیکن اس کے نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دیکھ لے، اسے گور لے۔ اب ایک کشمکش ہے، ایک اندر ٹکراؤ کی صورت ہے۔ اب ایسے وقت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں اس کے لیے آسانی کا، عافیت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کر دے اور اپنی طبیعت کو یہ مغلوب کر دے۔ اور جس نے اپنے دین کو غالب کر لیا، اپنی طبیعت کے تقاضے کو مغلوب کر لیا، نفس اور شیطان کی چاہت کو مغلوب کر دیا، اس نے اپنے دین کو درست کر لیا۔ اور یہی وہ درستی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی درستی کا اللہ کی بارگاہ میں سوال فرما رہے ہیں۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، کہ یا اللہ میرے دین کی اصلاح کر دیجئے، میرے دین کو درست کر دیجئے۔ کس لیے درست کر دیجئے؟ کہ یہ دین تو میرے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سی چیزیں انسان کے بچاؤ کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ انسان کا لباس اس کے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے، انسان کا مکان اس کے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کا کاروبار اس کے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بہت سی چیزوں کو انسان سوچتا چلا جائے دنیا کے اندر، جسے انسان بطور ڈھال کے استعمال کرتا ہے، بطور بچاؤ کے استعمال کرتا ہے۔ لباس کس لیے پہنتا ہے؟ تاکہ موسم کے تغیرات سے یہ بچتا ہے، موسم کے برے اثرات سے یہ بچتا ہے، تو لباس ایک ڈھال بن جاتا ہے۔ مکان میں کس لیے رہتا ہے؟ مکان ایک ڈھال اس لیے بن جاتا ہے کہ عزت آبرو کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اگر مکان کا سائبان نہ ہو تو پھر یہ ذلت اور رسوائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر بہت سے ساز و سامان کو جمع کرتا ہے، بہت سے اسباب کو جمع کرتا ہے۔ کس لیے جمع کرتا ہے؟ اپنے بچاؤ کے لیے جمع کرتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے جمع کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت سی تخلیقی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ یہ ایسی چیزوں کو تخلیق کر لیتا ہے کہ جس سے ہر برے سے برے ماحول میں یہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ تو جہاں انسان اپنی ذات کا بچاؤ کرتا ہے، وہیں پر اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ انسان کو اپنے ایمان کا بچاؤ کرنا چاہیے، اپنے دین کا بچاؤ کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام، ہر وہ بگاڑ، ہر وہ فساد کہ جس کی ضرب انسان کے دین پر آتی ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب اس تفصیل کا وقت نہیں کہ وہ کون کون سے بگاڑ ہیں اور وہ کون کون سے فساد ہیں۔ انسان سوچتا چلا جائے، اس کی سمجھ میں یہ بات آتی چلی جائے گی کہ کون سا کام ایسا ہے جو میرے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے، مجھے اپنے اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اور ایک آسان سی بات ہے کہ ہر وہ کام کہ جو انسان اپنے نفس کی لذت کے لیے کرے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرے، لیکن اللہ اس سے ناراض ہوتا ہو، تو وہ کام بچنا چاہیے، ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ ارے یہ تو دین کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین تو میرا بچاؤ ہے، دین تو میری ڈھال ہے، دین تو میری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کیسی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ اگر جس نے اپنے دین کو بچا لیا، جس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اس دنیا کے پرفتن زمانے میں، پر آشوب ماحول میں، تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ اپنی قبر میں بھی کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اپنے دین کو جس نے بچا لیا۔ آپ دیکھ لیے صحابہ نے اپنے دین کو بچایا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا سیف اللہ، کہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور شام کی ساری فتوحات حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی مرہون منت ہے کہ ان کی کوشش جس کی بدولت صحابہ کو فتح ہوتی چلی گئی، اور یہ پورا ملک شام فتح ہوتا چلا گیا۔ اور یہ شام آج والا شام نہیں تھا، یہ عراق، یہ ایران، یہ سارا پورا عرب کا خطہ اس زمانے میں ملک شام کہلاتا تھا۔ یہ سارا کا سارا 26 لاکھ کلومیٹر کا رقبہ جو فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جس کی ابتدا ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور اس کے فاتح جرنیل کون ہیں؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو جب ماہان ارمنی کے دربار میں پہنچے، اس نے مذاکرات کے لیے بلایا، بڑا باروب بادشاہ تھا،
آہنی اور فولادی لباس پہنا رہتا تھا۔ تو جب مذاکرات کے لیے دربار میں گئے تو اس نے کہا کہ خالد ہمارے بھائی بن جاؤ۔ تو کہا کہ پڑھ کلمہ، بھائی بن جاتے ہیں۔ یعنی بادشاہ یہ پیشکش کر رہا ہے کہ ہم سے دوستی کر لو، ہمارے بھائی بن جاؤ۔ لیکن وہاں پر کیا چیز پیش نظر تھی؟ وہاں پر دین پیش نظر تھا۔ اور یہ دین کیا ہے؟ یہ دین ہماری شناخت ہے، اور صحابہ نے اس دین کی شناخت کو باقی رکھا تھا۔ آج ہم دنیا کی معمولی سے فائدے کے لیے، اس مردار دنیا کے لیے ہم اپنے دین کی شناخت کو کھو دیتے ہیں۔ کہیں جھوٹ بول کر کھوتے ہیں، کہیں رشوت لے کر کھوتے ہیں، کہیں سود میں مبتلا ہو کر کھو دیتے ہیں، اور بہت سی برائیاں انسان سوچتا چلا جائے۔ جب ان برائیوں کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، یہ در حقیقت اپنی جو شناخت ہے اس شناخت پر ضرب مار رہا ہوتا ہے، اور اپنے دین کی جو شناخت ہے اس شناخت کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ اب بادشاہ یہ پیشکش کر رہا ہے کہ ہمارے بھائی بن جاؤ۔ کیا جواب دیتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لے، بھائی بن جائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہا کہ پھر اس کلمے کے لیے تو ہم نے سگے بھائیوں کو چھوڑ دیا، تو پھر ہم تجھے بھائی کیسے بنا سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے نزدیک بھائی چارے کا جو معیار ہے، وہ ہمارے نزدیک بھائی چارے کا معیار صرف یہ کلمہ ہے۔ اگر کلمہ گو ہے تو ہمارا بھائی ہے، اور اگر کلمہ گو نہیں ہے تو بھائی پھر ہمارا بھائی کچھ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کافر کسی ملک کے اندر رہتے ہیں، ان کافروں کے حقوق ہوتے ہیں اور بحیثیت ایک انسان کے ہوتے ہیں، انہیں ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اسے بھائی بنا لیا جائے۔ کیونکہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اور انگریز کو ہندوستان سے نکالا جا رہا تھا، تو اس زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے یہ نعرے لگائے کہ جی ہندو مسلم بھائی بھائی۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہندو مسلم بھائی بھائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کبھی بھائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ بھائی بننے کا جو معیار ہے وہ تو کلمہ ہے۔ جو کلمہ گو ہے وہ تو بھائی ہے، اور جو کلمہ گو نہیں ہے وہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ملت واحدہ والکفر ملت واحدہ، اسلام ایک ملت ہے اور کفر ایک ملت ہے۔ ان کی شناخت الگ ہے، ہماری شناخت الگ ہے۔ ہماری شناخت ہمارا دین ہے، ہمارا چہرہ ہمارا دین ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو نہیں بگاڑا کرتا، چہرے کو نہیں بگاڑا کرتا، کیونکہ سارے بدن کے اندر اس کا چہرہ تو سب کچھ ہے، تو چہرے کو نہیں بگاڑا جاتا۔ تو اسی طرح سے یہ دین جو ہے یہ ہمارا چہرہ ہے، یہ دین ہماری شناخت ہے۔ جو آدمی اس دین کو چھوڑ کر بے دینی کی طرف چل رہا ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، وہ در حقیقت دین کے چہرے کو مسخ کر رہا ہے، اپنے دین کو کمزور کر رہا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، کہ یا اللہ یہ دین کتنا قابل قدر ہے، یہ دین کتنا قیمتی ہے، تو یا اللہ اس دین کی درستی کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ کیوں سوال کرتا ہوں؟ ہوا عصمت امری، کہ یہ میرے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے، یہ میری عصمت ہے، یہ میری آبرو ہے، کہ ہر کام کے اندر انسان اپنی آبرو کو ترجیح دیتا ہے کہ اس کی آبرو پر کوئی دھبا نہ آئے۔ تو بھائی جب اپنی آبرو سے عزیز ہے، اسے دین اس سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑھ کر اگر کوئی آبرو ہے وہ تو دین کی آبرو ہے۔ تو جب آدمی اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ دین کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جو آدمی دین کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی دین کی آبرو کو بچانے والا ہے، دین کی عصمت کو بچانے والا ہے، اللہ کبھی اس کی آبرو پہ دھبا نہیں آنے دیتا، کیونکہ دین تو انسان کو سیکور کرتا ہے، دین تو اسے محفوظ کرتا ہے، ہر برائی سے اسے بچاتا ہے۔ اور جب آدمی ہر برائی سے اپنے کو بچا لیتا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اس کی آبرو تو ویسے بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری آبرو اگر محفوظ ہے، ہماری عصمت اگر محفوظ ہے، وہ دین کو چھوڑ کر نہیں ہے، وہ بے دینی کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی مالداری کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہماری عزت عصمت اگر محفوظ ہے، آبرو اگر محفوظ ہے، یاد رکھیے کہ وہ دینداری کے ساتھ ہے، وہ دین پر عمل کرنے میں ہے۔
اور کیسی محفوظ ہے؟ اس کی حفاظت کہاں تک ہے؟ اس کی حفاظت اس دنیا کے اندر بھی ہے، اس کی حفاظت قبر میں بھی ہے، اور اس کی حفاظت حشر میں بھی ہے کہ اللہ ایسے بندے کو جس نے دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کیا ہوگا، اللہ کی چاہتوں کو غالب کیا ہوگا، اللہ میدان حشر میں اسے رسوا نہیں کرے گا، اللہ اس کا خاتمہ خراب نہیں کرے گا، اللہ اس کی قبر کو خراب نہیں کرے گا۔ جس نے اس دین کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا، اس دین کو غالب کیا ہوگا، یعنی ایک طرف طبیعت کے تقاضے ہوں گے، ایک طرف ماحول اور برائی سے پکار رہی ہوگی، دنیا کی مادیت سے بلا رہی ہوگی، لیکن ایک طرف دین کا تقاضا ہوگا، دین یہ کہے گا ارے یہ تو حرام ہے، تو یہ لاکھوں کروڑوں کا فائدہ چھوڑ دے گا، اسے ٹھکرا دے گا، یہ تھوڑے سے مال پر اور تھوڑی سی نعمت پر قناعت کر لے گا، لیکن بڑی نعمت کو، بڑی چیزوں کو چھوڑ دے گا، حرام کو چھوڑ دے گا، حلال پر قناعت اختیار کر لے گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ اپنی دین کی آبرو کو بچانا چاہتا ہے، اور جب دین کی آبرو بچائے گا اس کی آبرو بھی بچ جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر انسان، اور یہ تو روز کی داستانیں ہیں کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے، کسی کو اختیار اگر ملتا ہے تو اقتدار میں آ کر یہ اختیار ملنے کے بعد وہ داستانیں زباں زد عام ہے کہ لوگ کیسی کیسی کرپشن کرتے ہیں، کیسی کیسی لوٹ مار کرتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی لوگ جو مال کو اپنا معبود بناتے ہیں، جس مال کی وہ پوجا اور پرستش کرتے ہیں، جس مال کو وہ غلط راستوں سے جمع کرتے ہیں، وہی مال ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، دنیا میں رسوائی کا سبب بن جاتا ہے، اور جب دنیا برباد ہو گئی تو ایسا مال کس کام کا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے پھر وہ مال کس کام کا ہے؟ آخرت تو برباد ہے ہی، لیکن وہ مال جو غلط راستے سے حاصل کیا تھا وہ باعث عزت نہیں ہوتا، باعث ذلت ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان ذلت کا ایک نشان بن جاتا ہے، تو پھر کس کام کا ہے وہ؟ لیکن یہ سزا کیوں ملتی ہے؟ یہ سزا اس لیے ملتی ہے، اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ بھائی حلال ذریعے سے حاصل کرو، دین یہ کہتا تھا حلال ذریعے سے حاصل کرو، حرام کے قریب نہ جاؤ، لیکن اس نے دین کو پسے پش ڈال دیا۔ اس نے سوچا کہ ملتا ہے، جہاں سے ملتا ہے لے لو، رشوت سے ملتا ہے، سود سے ملتا ہے، غصب کر کے ملتا ہے، جس طرح سے ملتا ہے لے لو۔ تو جب اس نے دین کی آبرو کا خیال نہ کیا، دین کے تقاضوں کو اس نے پامال کیا، اس نے اپنی عصمت کو، آبرو کو داؤ پر لگا دیا۔ اب یہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہوتا ہے، اور آخرت کی رسوائی تو ہے ہی، آخرت کی رسوائی سے اس کا پیچھا نہیں چھوٹتا، آخرت کی رسوائی بھی اس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن دنیا کی رسوائی پہلے آ جاتی ہے۔ جس چیز کو اپنی عزت کے لیے حاصل کر رہا تھا وہی چیز اس کے لیے ذلت کا سبب بن جاتی ہے، بدنامی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، اصل چیز تو دین کی آبرو ہے، دین کی عصمت، دین کی آبرو، یہ تمہارے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ بس کبھی اس پر آنچ نہ آنے پائے، اس کی درستی کا ہمیشہ خیال رکھنا، اس کے اندر کوئی بگاڑ نہ آنے پائے۔ انسان بہت سی چیزوں کے درست رکھنے کا خیال کرتا ہے نا، گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہی فکر ہوتی ہے بھائی خیر کے ساتھ گھر واپس چلا جاؤں، کوئی ایسا کام نہ ہو کہ کوئی بگاڑ آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ سڑک پہ چلتا ہے تو احتیاط سے، سواری چلاتا ہے تو احتیاط سے، یعنی کھاتا ہے پیتا ہے تو احتیاط سے، کس لیے؟ کہ کوئی ایسی تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ حفاظت کے لیے ہے، کھانے میں، پینے میں، باہر نکلنے میں، آنے جانے میں، سواریوں کے استعمال میں، ہر چیز کے اندر انسان ایک حفاظت کے پہلو کو غالب رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی فکر غالب ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، یا اللہ میرے دین کو درست کر دیجئے کیونکہ یہ میری عصمت ہے، یہ میرے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، کہ خالی دین کا سوال نہیں کیا، خالی آخرت کا سوال نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا
کہ اس دنیا کے اندر بھی تو انسان کو رہنا ہے نا، تو دنیا کی معیشت وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو معاش ہے، یعنی معاد کے ساتھ معاش کے لیے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ میری دنیا کو بھی درست کر دیجئے، میری دنیا کو بھی یا اللہ درست کر دیجئے، کیونکہ اس دنیا کے اندر میری معاش ہے، دین کے اندر میری معاد ہے یعنی آخرت ہے، اور اس دنیا کے اندر میری معاش ہے۔ اگر دنیا کے اندر میں ٹھیک رہوں گا، دنیا کے اندر میں درست رہوں گا تو میری معاش بھی درست ہوگی، اور اگر دنیا میں میرے اندر بگاڑ آ گیا تو میری معاش بھی بگڑ جائے گی، میں کسی تنگ دستی کا شکار ہو جاؤں گا، کسی فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کی درستی کا بھی سوال کیا۔ اب یہ معاش کی درستی کیا ہے؟ معاش کی درستی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال آ جائے، اس کی بہت زیادہ جائیداد ہو جائے، یہ معاش کی درستی نہیں ہے۔ معاش کی درستی یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات زندگی کے لیے جو رزق حاصل کرے، جن ضروریات کو وہ جمع کرے، بس اس میں اللہ کی رضا کا خیال رکھے، اللہ کو ناراض کر کے کوئی چیز حاصل نہ کرے، جو حاصل کرے وہ اللہ کو راضی کر کے حاصل کرے، کیونکہ یہ اس کی معاش ہے۔ یہ معاش کیا ہے؟ یہ معاش وہ ہے کہ جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، کہ اگر دنیا کے اندر معاش اچھی ہوگی تو زندگی اچھی گزرے گی، اور اگر معاش کے اندر تنگی ہوگی تو ظاہر ہے کہ زندگی پریشانی کے ساتھ گزرے گی۔ تو معاش کی درستی کا بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا اللہ میری معاش کو درست کر دیجئے، کیونکہ اس دنیا کے اندر میں نے رہنا ہے۔ اب انسان سوچ سکتا ہے کہ آج اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے دین کے اندر بگاڑ ہے، وہ پریشانی میرے دین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے، یا اگر کوئی معاشی تنگی ہے یا معاشی طور پر مشکلات کا اگر انسان شکار ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی غلط راستے سے یہ رزق کو حاصل کر رہا ہے، کیونکہ دونوں چیزوں کے اندر درستی کی ضرورت ہے، دین کے اندر بھی درستی کی ضرورت ہے اور معاش میں بھی درستی کی ضرورت ہے۔ تو انسان کو جانچنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ میرے دین کے اندر کہاں کہاں پر کمزوری ہے، میرے دین کے اندر کہاں کہاں پر بگاڑ ہے، کیونکہ دین تو درست کرنے کا نام ہے نا، دین بگاڑ کا نام نہیں ہے، وہ بگاڑ ہماری اپنی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جہاں دین کے اندر بگاڑ محسوس ہو، خرابی محسوس ہو، کہ انسان بجائے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اپنی طبیعت کے تقاضوں پر چلتا ہے، لذت اور شہوت کا غلام بنتا ہے، لیکن دین کو پامال کر دیتا ہے، اسے ان چیزوں سے نکل کر اپنے دین کے تقاضوں کو غالب کر لینا چاہیے، دین کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور جب دین کی اصلاح ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا نزول ہوگا۔ اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ کی جانب سے رحمت اور برکت آ جائے؟ کیونکہ انسان کوشش کر کے مال تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن برکت اس کے قبضے میں نہیں ہے، برکت تو اللہ کے قبضے میں ہے، اور برکت جب ہی آیا کرتی ہے کہ جب اس مال کو اللہ کو راضی کر کے حاصل کیا جائے، دین کے تقاضوں کو غالب کر کے حاصل کیا جائے، جب اس کے اندر برکت آیا کرتی ہے۔ اس لیے مال انسان اپنی کوشش سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن برکت نہیں ڈال سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ اپنی کوشش سے جتنا چاہے حاصل کر لے، لیکن اگر اس کے اندر برکت نہیں ہے تو وہ مال ایسا ہے جیسے جسم تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، اور جس جسم کے اندر روح نہ ہو وہ بیکار ہوا کرتا ہے، جس مال کے اندر برکت نہ ہو وہ بیکار ہوا کرتا ہے، پھر جس راستے سے آتا ہے تو اسی راستے سے نکل بھی جاتا ہے، پھر وہ انسان کی ضروریات کی کفایت نہیں کیا کرتا۔ اور برکت کب آتی ہے؟ برکت جب آتی ہے کہ جب اللہ کے دین کو غالب کرتا ہے، اللہ کے دین کے مطابق اس رزق کو حاصل کرتا ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو برکت ڈال دیتا ہے، برکت کا نزول ہوتا ہے، پھر انسان کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کی عزت آبرو پر دھبا نہیں آتا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر نہیں ہوتی۔
پھر اللہ اسے عزتوں سے نوازتا ہے، اللہ اس کے اکرام اور احترام کو بڑھاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے دین کو عزت دے رہا ہے، یہ اللہ کے دین کو غالب کر رہا ہے. تو جب یہ اللہ کے دین کو عزت دے رہا ہے، اللہ اسے عزت دیتا ہے، اللہ اسے احترام دیتا ہے. دوسری چیز ہماری معاش، تو اس میں بھی اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اس فکر کے ساتھ، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ صنعت کار ہے، چاہے وہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے، کہ بھئی میرے مال کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، کس طرح تجارت کرنی ہے، کس طرح سے ملازمت کرنی ہے، کہ اپنی معاش کی اصلاح کرنی ہے، درستی کرنی ہے. یہ نہیں کہ جیسے چاہے آ جائے بس لے لو. یہ مسلمان کا کام نہیں ہوا کرتا. مسلمان تو پہلے جانچتا ہے، شریعت کی اور دین کی کسوٹی پر پرکھتا ہے کہ یہ چیز لینے کے قابل ہے یا نہیں. اور اگر شریعت کی کسوٹی پر وہ چیز، سونار کے پاس سونا لینے جاؤ نا، سونا بیچنے کے لیے جاؤ، وہ پرکھ کے لیتا ہے. آنکھیں بند کر کے کوئی سونا نہیں خریدتا. ہیرے جواہرات اگر کوئی بیچنے کے لیے جائے، اسے پہلے پرکھا جاتا ہے، پرکھنے کے بعد وہ چیز لی جاتی ہے، پرکھنے کے بعد اس کا دام لگایا جاتا ہے. تو کیا دین اتنا سستا ہے کہ اسے نہ پرکھا جائے؟ ارے بھائی، یہ دین تو اللہ نے ایک کسوٹی دی ہے، ایک معیار دیا ہے کہ اس دین کی کسوٹی پر اپنی زندگی کے معاملات کو پرکھتے رہو، جانچتے رہو. یہ دین تمہیں بتاتا رہے گا کیا کھرا ہے، کیا کھوٹا ہے، کیا خالص ہے، کیا چیز ملاوٹ والی ہے. یہ دین تمہیں بتائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بتانے والی نہیں. اور یہ دین کیسے بتائے گا؟ بھائی ہم تو خود دین سے نہیں پوچھ سکتے. تو دین کے بتانے والے علماء کرام موجود ہیں. یعنی زندگی میں جس چیز کے بارے میں کوئی معلومات اگر لینی ہو تو یہ نہیں ہے کہ بھائی گوگل پہ جا کے معلومات لے لو. کیونکہ آج لوگوں کو یہ بھی ایک ذہنی طور پر جو ہے نا، ایک پاگل پن کا لوگ شکار ہیں کہ جس چیز کی معلومات چاہیے گوگل کھولو، گوگل سے معلومات لے لو. پھر گوگل سے گمراہیاں بھی پھیلتی ہیں. وہاں سے گمراہی بھی آتی ہے کہ کسی صاحب نے طلاق دی بیوی کو، 6 طلاقیں ایک ساتھ دے دی غصے کے اندر، اور پھر اس کے بعد کسی نے کہا بھائی کسی مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھو، بیوی تو حرام ہو گئی، یہ تو طلاق مغلظہ ہو گئی، اب یہ بیوی نہیں رہی، اسے گھر میں نہیں رکھ سکتے. نہیں، کسی مفتی عالم کے پاس تو گیا نہیں، گوگل سے مسئلہ پوچھ لیا اور گوگل نے مسئلہ بتا دیا کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی، یہ تو ایک ہی طلاق ہے، یہ طلاق نہیں ہوئی، اور اسی بیوی کو رکھ لیا اور اسی سے اولاد بھی پیدا کر لی. اب اندازہ لگائیے کہ اولاد حلال کی ہے یا حرام کی ہے. تو ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں، علماء کرام ہمیں دیے ہیں اور قدم قدم پر موجود ہیں. تو زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بغیر پوچھے انسان اس پر عمل کرے. جہاں پر طبیعت میں شبہ پیدا ہو، جہاں پر رکاوٹ آ جائے، وہیں پر ٹھہر جانا چاہیے. علماء کرام کے پاس، مفتیان کرام کے پاس جانا چاہیے، ان سے جا کر رہنمائی لینی چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آیا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر وہ کہیں صحیح ہے تو بسم اللہ کر لیجئے، اگر وہ کہیں کہ غلط ہے تو پھر سوال کیجئے کہ بھائی اس کا درست طریقہ کیا ہے. وہ اس کا درست طریقہ آپ کو بتائیں گے، اس درست طریقے کے مطابق کر لیجئے. اور یاد رکھیے کہ دین کے اندر تنگی نہیں ہے، دین کے اندر آسانی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے اور ہر شخص کے لیے آسان ہے اور ہر جگہ پر، ہر علاقے میں آسان ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عمل کرنا چاہے. آج ہم عمل کرنا نہیں چاہتے، آج بہانے بناتے کہ جی کسی عالم سے پوچھا، کسی مفتی سے پوچھا، وہ تو کہہ دے گا یہ تو ناجائز ہے. یاد رکھیے کہ جائز صورتیں زیادہ ہیں اور ناجائز صورتیں کم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہو، کوئی عمل کرنے والا ہو. اس کے لیے آسانی کے راستے نکلتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، کہ دین آسان ہے. آسان سے مراد کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا آسان ہے اور ہر شخص کے لیے آسان ہے. مشکل ہماری طبیعت کے اندر ہوتی ہے، دین کے اندر مشکل نہیں ہے. تو اپنی طبیعت کا علاج کرنا چاہیے، اپنی طبیعت کی مشکل کو دور کرنا چاہیے. ہم اس مشکل کو جو ہماری طبیعت کے اندر ہوتی ہے، ہم اسے دین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کہتے جی دین پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے. تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات کہی کہ دین آسان ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہے؟
یاد رکھیے کہ دین بہت آسان ہے، وہ مشکل ہماری طبیعت کی ہوتی ہے، تو اپنی طبیعت کا علاج کرنا چاہیے، اسے درست کرنا چاہیے، پھر دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ تو یہ دو باتیں آج اس پر بات ہوئی کہ ایک دین کی درستی کا سوال، دین کی اصلاح کا سوال، اور یہ ایسا سوال ہے کہ یہ ہم سب سے یہ سوال ہے، اور ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے، کیا ہم اپنے دین کو درست کر رہے ہیں؟ اور اگر آج تک ہم غفلت کے اندر مبتلا ہیں تو پھر ہمیں اللہ سے عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، یا اللہ آج سے ہم اپنے دین کی درستی کریں گے، اور وہ درستی ایسے ہی ہوگی کہ اپنے آپ کو دیکھتے رہیے کہ کون سا کام ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اور کہاں دین پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، وہاں پر ہم کوشش شروع کر دیں۔ اور جو دین کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو رائے گا نہیں کرتا۔ دنیا کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے، لیکن دین کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ دین کے لیے جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ اس کی کوشش کو ضرور کامیاب کرتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی معاش کے اندر، اس معاش کے اندر بھی ہم آزاد نہیں ہیں کہ جہاں سے جو مل جائے وہ لے لیں، نہیں، بلکہ اسے شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ اگر حلال ہے تو لینا چاہیے، اگر مشتبہ ہے تو علماء سے پوچھنا چاہیے، اور اگر حرام ہے اسے بالکلیہ چھوڑ دینا چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ جس میں شبہ پڑ جائے اس شبہ والی چیز کے بارے میں تو سوال ہو، حرام کے بارے میں نہیں۔ حرام کے بارے میں کیا سوال ہے؟ ارے اسے تو چھوڑنا ہی ہے، اس کے تو قریب بھی نہیں جانا۔ تو شبہ والی چیز کے بارے میں سوال کیجئے، اور جو حلال ہے اس پر بے کھٹک عمل کیجئے، لیکن حرام کی کبھی قریب نہ جائیے، تو معاش بھی درست ہو جائے گی اور معاد بھی درست ہو جائے گی۔ پھر آگے تین چیزوں کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، وَآخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ خَيْرًا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، کہ زندگی کے اندر ہر بھلائی کا آپ نے سوال کیا، اور موت کی، بری موت کے شر سے آپ نے پناہ مانگی۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بات ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دین کو ہماری زندگیوں میں غالب فرمائے، اور جب دین غالب ہوگا اس معاشرے کا بگاڑ دور ہوگا۔ اس کے علاوہ بھائی بگاڑ دور ہونے والا نہیں ہے، تو اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور اپنی معاش کی درستی کا اللہ فکر عطا فرمائے کہ جو لقمہ حاصل کریں وہ حلال کا لقمہ حاصل کریں، وہ حلال اپنے پیٹ میں بھی ڈالیں، اپنی اولاد کے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالیں، پھر وہ اولاد بھی فرما بردار ہوگی، پھر ان کے اندر بھی اللہ کا دین ہوگا، پھر نمازیں بھی قبول ہوں گی، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور ایک خیر و برکت ہوگی جو زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔